السلام علیکم، میں ہوں داشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ 9 مئی کے لیے پاکستان میں تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ 5 مئی آلریڈی ہو گئی ہے، دن قریب آتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا اس کا پہلے ہم ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں کہ دنیا میں ان جنرل اس ڈیٹ پہ کیا معاملات ہوئے تھے، تو رشیا 9 مئی کو وکٹری ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے کیونکہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی، نازی جرمنی نے سرنڈر کیا تھا، اور باقی جتنے بھی ممالک تھے جو نازی جرمنی کے اگینسٹ تھے، انہوں نے وہ 8 مئی کو وکٹری ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ٹائم جو ہے 12 بجے کے بعد رات 9 مئی شروع ہو چکی تھی ماسکو ٹائم کے اکارڈنگ، رشیا کے اکارڈنگ۔ تو رشیا جو ہے وہ 9 مئی کو وکٹری ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ کیوبا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ رشیا اب جائیں گے بھی وکٹری پریڈ کے لیے۔ اس طریقے سے ایک طرف معاملات ہیں۔ دوسری طرف 9 مئی 1994 کو نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ ایک انتہائی ریسسٹ ملک ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور نیلسن منڈیلا ایک بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ، بہت پرومیننٹ نام ہے ہسٹری میں۔ تیسری بات، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہر ایک کے لیے ہیپی تھی یا نہیں، لیکن بنیتو موزولینی نے ایتھوپیا کو اس کا وہ لینڈ انیکس کر لیا تھا اور اس کو اپنے ملک میں شامل کر کے اٹالین ایسٹ افریقہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو ناٹ گڈ فار افریقہ بٹ گڈ فار اٹلی، ٹھیک ہے، اٹلی کے لیے تو اچھی خبر ہی تھی۔ تو اس طریقے سے 9 مئی کے واقعات، یہ جو موزولینی والی واقعہ ہے یہ 9 مئی 1936 کو ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے 9 مئی کا جو دن ہے تاریخ میں اگر اس کو آپ دیکھیں جا کے تو کچھ اچھے ایونٹس بھی موجود ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی کہ ورلڈ وار 2 9 مئی کو رشیا سیلیبریٹ کرتا ہے ایز اے وکٹری ڈے، کیونکہ اس دن آپ نے ورلڈ وار 2 کو ختم کیا تھا، لیکن پاکستان میں 9 مئی کو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جنگ کس طریقے سے چلی ہے، اس کے اندر کون کون جو ہے وہ اس نے پارٹیسپیٹ کیا، کس طریقے سے، کس کو کتنا فائدہ ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس کی تیاری بڑی زور و شور سے اس وقت چل رہی ہے۔ کچھ امپورٹنٹ ایتھلیٹس کی طرف سے پاکستان کے 9 مئی کے سامنے کو لے کے بیانات آ گئے ہیں۔ سابق کپتان ہاکی ٹیم صلاح الدین کا کہنا تھا کہ شہداء نے اپنی جانیں سرزمین پاکستان کے دفاع میں قربان کی، جو ہم پر ان کا احسان ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتی وہ تاریخ کی صفحات سے مٹ جاتی ہیں۔ ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کرکٹر سہیب مقصود نے بھی اسی طریقے سے شہداء سے متعلق اور ان کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، اس سے متعلق بیان دیا ہے۔ ایتھلیٹ شجر عباس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اپنے شہداء کی تکریم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہماری آزادی شہداء کی مرہون منت ہے اور ان کی تکریم ہم پر لازم ہے۔ ایکٹرز کی طرف سے بھی جو ہے بیانات آئے ہیں سانحہ 9 مئی سے متعلق، اور کس طریقے سے آپ کو اپنے شہداء کی قدر کرنی چاہیے اور کتنی آپ نے ڈس رسپیکٹ کی تھی 9 مئی کے دن۔ ساجد حسن شامل ہیں اس میں، گلوکارہ راحت بانو ہیں، اداکار محسن گیلانی ہیں، گلوکار اعجاز راہی ان ناموں میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں اسی معاملے سے متعلق کہ کس طریقے سے یہ اس دن کا ایک سانحہ پاکستان کی جو خود کی پاکستان ایز اے اسٹیٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کو سزا دی جاتی تو 9 مئی نہ ہوتا، یعنی کہ جب عمران خان صاحب نے 2014 میں دھرنا دیا ہوا تھا اور پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹرز پر لوگ گھس گئے تھے، پروٹیسٹرز گھس گئے تھے، اگر تبھی ان کی اس چیز کو روک دیا جاتا تو یہ 9 مئی والے واقعات کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ اسی طریقے کی بات چیت مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کی تھی کہ اگر اسی دھرنے میں ان کے سر قلم کر دیے جاتے عمران خان کے اور ان کے سپورٹرز کے اور عوام کے جو بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو 9 مئی جو ہے اور اس طرح کے جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ دیکھنے میں نہ آتے ہیں۔ دیٹ بینگ سیڈ، ایک طرف یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے لیٹر لکھ دیا گیا ٹیلی گراف میں، اس کے اندر 9 مئی کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے 8 فروری کو 9 مئی کے سارے نیریٹو کو جو بلڈ کیا گیا تھا عمران خان کے اگینسٹ، پی ٹی آئی کے اگینسٹ، اور ہر ساری گرفتاریاں بھی اس بیس کے اوپر ہوتی ہیں۔ اسد کیسر کی طرف سے بھی یہی بیان دیا گیا کہ عوام نے 8 فروری کو 9 مئی کے سارے نیریٹو کو آپ کے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، وہ نہیں مانتے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے اس کو اس طریقے سے کیا تھا۔ اب یہ تو معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اب 3-4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے 200-300 ملین لوگوں کے فیوچر کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو وہ ہر بندے کے پاس جا کے آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا اچھا یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، آپ کو ہم بتانا چاہتے تھے۔ آپ کو خود انالیسس کرنا پڑتا ہے، خود دیکھنا پڑتا ہے کہ چیزیں کون سی سچائی کی سائیڈ کی آپ کو لگتی ہے، اور سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائے گی کہ چیزیں کتنی فیئر ہیں یا کتنی سچ ہیں وہ ہے جی آپ دیکھیں کسی چیز کا بینیفیشری کون ہے، سب سے زیادہ کسی بھی چیز کا فائدہ کس کو ہوا ہے۔ ایک طرف 9 مئی اگر رشیا کی طرف آپ دیکھیں وہاں پر وکٹری ڈے کے طور پہ وہ سیلیبریٹ ہوتی ہے کیونکہ ایک وار ختم ہوئی ہے، یہاں پہ ایک نئی جنگ شروع کر کے 9 مئی سے آنورڈز
عمران خان کی ایک بہت پاپولر جماعت کو ان کی آپ کہتے ہیں نا کسی کی فاؤنڈیشن ہلا دینا، ختم کر دینا، اس کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے تھے، بالکل ڈیمیج کر کے کارنر میں پھینک دیا گیا تھا 9 مئی کی بیس پہ. عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، سب لوگ گرفتار ہوتے ہیں، جو گرفتار نہیں ہوتے ان کو روپوش ہونا پڑتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ کوئی پارٹی کے لیے پرفارمنس ہی نہیں دے سکتے، کوئی کارکردگی ہی ان کی ختم کر دی جاتی ہے. دوسری طرف ایسے لوگ جن کو لے کے عمران خان کی جتنی بھی ابھی سیاست رہی ہے وہ ڈائناسٹی پالیٹکس کے اگینسٹ رہے ہیں. جب ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا گیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ چلے گئے. اب ایسے لوگ جن کو کرپٹ کہا جاتا ہے، جن کو پاکستان کی عوام چور کہتی تھی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی چاہتی تھی، وہ لوگ آپ کے اوپر رول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں. پہلے وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ الیکٹ ہو کے بھی بغیر ووٹ کے اس وقت حکومت کے اندر ووٹ ملے نہیں ملے، زیادہ ملے کم ملے، اس کی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتے. تو بہرحال اس طریقے سے پاکستان کے اوپر حکومت بھی ان لوگوں کی آ جاتی ہے جس کو پاکستان کے میجورٹی لوگوں نے کرپٹ کہا تھا اور کہا تھا کہ ان کو ہم اپنے اوپر رول کرتا نہیں دیکھنا چاہتے. یہ معاملات جو ہیں ہو جاتے ہیں. تو اب اس لحاظ سے آپ بتائیں کہ بینیفیشری کون ہے؟ ہر وہ بندہ جس کو ایکسٹینشن ملے گی آنورڈز آنے والے دنوں میں وہ بینیفیشری ہے. اب وہ اس میں آج کل تو ویسے تو وہ جو ایئر چیف تھے ان کا بابر صدو صاحب ان کو دے دی گئی تھی ایکسٹینشن، حالانکہ بہت ہی ان یوزول ہوتا ہے کہ ایئر فورس کے اندر ایکسٹینشن ملے، کیونکہ نارملی یہ معاملات جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی جگہوں پہ ہی دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن ایئر چیف تک کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. اس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن آلموسٹ آپ سمجھے کہ بس پوری انہوں نے گراؤنڈ سیٹ کر لیا کہ ان کو جو ہے ایکسٹینشن اس دفعہ ان کو دے دی جائے گی. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی، اس کے بعد ان کی ایکسٹینشن کے لیے گراؤنڈ سیٹ کی جائے گی، پھر 3 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی. یہ ایک بندہ ہو گیا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے کہ ان کے لیے کس طریقے سے گراؤنڈ کو نارملائز کیا جائے، تھوڑا سا گراؤنڈ ایسے سیٹ کیا جائے کہ عوام میں ایک بندہ ولن کے طور پہ سامنے نہ آئے. کیونکہ جو آپ کا سے پہلے بندہ چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن ہولڈ کر کے بھی گیا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی ایکسٹینشن ایک بہت بڑا سکینڈل بن گئی تھی. اس لیے جنرل عاصم منیر کو بہت زیادہ کیئرفلی مینوورنگ کرنی پڑے گی اف ہی وانٹس ایکسٹینشن، اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ. ایک ایکسٹینشن لے گا، دوسرا دوسرے کو ہیلپ کرے گا ایکسٹینشن لینے میں، دوسرا تیسرے کو ہیلپ کرے گا ایکسٹینشن لینے میں. تو پاکستان میں اس وقت ایکسٹینشن کی سیاست ہوگی. تو بینیفیشری کون ہے؟ کیا بینیفیشری اس وقت آپ کو کسی بھی لحاظ سے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف لگتی ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو 9 مئی کو لے کے کویشچن ریز ہوتے ہیں، جس میں یہ ایکچول فیکٹس ہیں کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے لوگ نکلے ہیں، وہ جذباتی تھے، ایموشنل تھے، لیکن اس کے اندر اور لوگوں نے انفلٹریٹ کیا اس پروٹیسٹ کو، اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل نہیں ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے. اور جن ایریاز کی بات ہو رہی ہے وہ کینٹ کے ایریاز ہیں، وہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بھائی سی سی ٹی وی کیمرے ہر اینگل آپ کا کور کریں گے، لیکن سٹل آپ کو کوئی ویلڈ فوٹیج نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو جاتی ہے. امپورٹنٹ یہ فیکٹس ہیں، یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے جس کے جواب ہونے چاہیے، لیکن یہاں جواب نہیں ملتے ہیں. اب ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے 9 مئی کیا گیا تھا، بہت غلط ہے، انتہا سے زیادہ میرا خیال ہے یہ گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ فوج کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان دی ہے اس لینڈ کے لیے جہاں پہ ابھی آپ سکون سے پیسفلی پھرتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل چلائیں، پکڑ کے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کریں. لیکن اگر کسی اور اتھارٹیز کی سائڈ سے، اگر گورنمنٹ کے کسی، یہ جو اب تو گورنمنٹ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز نے، یا اگر آپ کی کسی بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشن نے، اتھارٹی نے 9 مئی کے دن کو پی ٹی آئی کو اور زیادہ ویک کرنے کے لیے، بلکہ اور زیادہ کیا کمپلیٹلی ویک کرنے کے لیے، ان کی فاؤنڈیشن ہلا دینے کے لیے اس دن کا استعمال کیا، اس دن شہداء کی جگہوں پر آگ لگائی، اس دن فوجی جو جگہیں تھیں ان کو ڈیمیج کیا، اگر اس کام کے لیے انہوں نے اسٹیٹ کو اس طرح ہٹ کیا ہے ایک پلان کر کے، ایک تو ہوتا ہے نا موب مینٹالٹی، وہ کرتی ہے اس طرح کی حرکتیں، تو موب مینٹالٹی کو تو کوئی بندہ، کیا عمران خان بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اگر موب جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر آپ نے سوچ سمجھ کے یہ سازش کی ہے کہ لیٹس ہٹ دا اسٹیٹ، لیٹس ہٹ
ایسی آرمی کے لوگوں کو جو شہید ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں گنا زیادہ ورس ہے جو اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے 9 مئی کے معاملات چل رہے ہیں، زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں دونوں سائڈ سے، حکومت کی سائڈ سے بھی، اینڈ بائی حکومت آئی مین تمام انسٹیٹیوشن، سارے ادارے، ساری اتھارٹیز اور ہر وہ بندہ جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہے، اور دوسری طرف عمران خان خود ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے جو ڈائریکٹلی اکیوز کی گئی ہے اس سانے کے لیے، اس ڈیمیج کے لیے، اس دن جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے. اب بات یہ ہے کہ اس دن ایک سانیہ تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس کو لے کے آپ جتنا زیادہ جو ہے ایکشن لیں، جتنی زیادہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو وہ کم ہے، اس کی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جو بھی ذمہ دار تھا. لیکن جو آرگیومنٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جو بات چیت کی جا رہی ہے، جو فیکٹس بتائے جا رہے ہیں، اس میں لوپ ہولز ہیں، اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ نہیں سینس بنا رہی، اور اس کا جواب بھی یہ لوگ نہیں دیتے، اس کی پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن بھی یہ لوگ نہیں کرنے دیتے. تو یہ معاملہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ ہاں جی عمران خان نے کیا، پاکستان تحریک انصاف نے کیا، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کی سیاست ختم کرو اینڈ لیٹس موو آن. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اور کچھ ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو ڈیلیبریٹلی انوالو ہوئے تھے، جنہوں نے اس کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے. اور پھر وہی بات جو بھی میں نے پہلے کی ہے کہ بینیفیشریز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. خیر اکراس بارڈر بات کرتے ہیں تو صادق خان جو لبرل پارٹی سے ہیں، یو کے میں لنڈن کے میئر 2 دفعہ رہ چکے ہیں، وہ تیسری دفعہ اپنی پوزیشن سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو تھرڈ ٹائم پاکستان جو ہے پاکستانی برٹش صادق خان جو ہے وہ لنڈن کا میئر بنے ہیں. میں نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی، جس کا پرائم منسٹر اس وقت یو کے پر ہے، رشی سونک، ایک انڈین برٹش ہندو ہے وہ، اور ان کو 40 سال میں اتنی بری شکست نہیں ہوئی جتنی بری شکست کا سامنا ان بلدیاتی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کو کرنا پڑا ہے. اور ان کی اپنی ہی پارٹی رشی سونک کو چاہتی ہے کہ یہ پارٹی سے کک آؤٹ ہوں، پارٹی سے تو نہیں، خیر اپنی پوزیشن سے کک آؤٹ ہو جائیں، ان کو پرائم منسٹر کی پوزیشن سے ہٹایا جائے. تو ان کے لیے معاملات کافی حد تک خراب ہیں. اور صادق خان کے لیے جو معاملات تھے وہ اتنے سموتھ نہیں تھے. وہ لبرل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن انتہا سے زیادہ ریسزم ان کو فیس کرنا پڑا ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے، اپنی پاکستانی ایتھنیسٹی کی وجہ سے. لیکن اسٹل ہی مینیجز ٹو ون، اٹس اے بگ تھنگ، گڈ فار ہیم. اور اس مائمہ خان کی طرف سے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یس وی خان، یعنی خان عمران خان کی طرح یہ بھی خان ہے، یعنی ون کنگریچولیشنز ٹو صادق خان، میئر آف لندن، انجوائے دا ساؤنڈ آف بگٹس اینڈ ناشنگ. یعنی یہ جو ریشل سلرز جو ہے جو فیس کرنے پڑے ہیں صادق خان کو جن لوگوں کی طرف سے، اسلاموفوبیا جو ان کی طرف سے آیا ہے، ایسے لوگ اب بیٹھ کے صرف غصہ کریں، اپنا سر پھاڑیں، کیونکہ وہ تو بندہ جو ہے اپنی پوزیشن کو جیت گیا اس ساری چیز کے باوجود. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.